وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ یونس آیت نمبر 32 سے شروع کریں گے۔ فذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے تمہارا رب جو کہ برحق ہے۔ اللہ تمہارا رب برحق ہے۔ رب میں کیا کیا آتا ہے، یہ ہم نے جب سورہ الفاتحہ پڑھی تھی تو میں نے اس وقت اس میں کافی زیادہ بیان کیا تھا۔ رب منتظم بھی ہے، رب وہ ہے جو پالن ہار ہے، رب وہ ہے جو پیدا کرنے والا ہے، رب وہ ہے جو سب کچھ عطا کرنے والا ہے، تو اللہ ہی سب کچھ ہے۔ وَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، اور حق کے بعد کیا ہے؟ ما سوائے گمراہی کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تو کہاں سے تم بہکائے جاتے ہو؟ ہم نے پچھلے پروگرام میں آیت نمبر 31 میں پڑھا تھا، قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، کس نے جو تمہیں سننے کی طاقت دی ہے اور دیکھنے کی طاقت دی ہے؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور کون ہے جس نے مردہ سے زندہ کو نکالا؟ اور کون ہے وَيُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيِّ، اور جس نے زندہ سے مردہ کو نکالا؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے جو پورے کائنات کا نظام سنبھالے ہوئے ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو اس وقت کے مشرکین بھی کہتے تھے، آج بھی کسی سے پوچھیں گے کہ پیدا کرنے والا کون ہے، کہیں گے اللہ۔ آسمان سے بارش کون برساتا ہے، کہیں گے اللہ۔ زمین سے یہ کھیتیاں کون اگاتا ہے، کہیں گے اللہ۔ تو اللہ پوچھ رہے ہیں فَقُلْ، تو ان سے پوچھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، افلا تتقون، تو کیا اب بھی بھلا تم ساری باتوں کا اقرار کرنے کے بعد بھی تم کیا اللہ کے ساتھ شریک بناتے رہو گے؟ کیا ڈرو گے نہیں؟ کیا ڈرو گے نہیں کہ اللہ ہم اب کسی کو تیرے ساتھ نہیں سمجھیں گے؟ کوئی رزق دینے والا نہیں ہے، کوئی خزانے دینے والا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی فریاد نہیں سننے والا، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے ما سوائے تیرے اللہ، تو ہی ہے سب کچھ دینے والا۔ جب رزق دینے والا اللہ ہے، جان اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے، نظام چلانے والا صرف وہ ہے، پوری کائنات کا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے، پھر کہاں سے بہکائے جاتے ہیں؟ پھر ہمیں فکر کیوں ہونی چاہیے؟ پھر ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری مدد کریں گے؟ اللہ پر اعتماد رکھیں۔ ہاں، انسان ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، وہ بھی اللہ جس کے دل میں ڈالے وہی کر سکتا ہے، ورنہ کوئی نہیں کر سکتا۔ فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھر دلوں کی یاد، دلوں کا سکون، اللہ اکبر، وہ بھی اللہ کے ذکر میں ہے۔ سورہ رات میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ آگاہ ہو جو کہ دلوں کا اطمینان، سکون صرف اللہ کی رات، اللہ کی ذات میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کے احکامات میں ہی ہے، اللہ کے قرآن میں ہی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ہی ہے۔ میں نے اس کی تشریح زیادہ کر دی تاکہ اور بھی بات سمجھ میں آئے۔ فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہاں، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر اور نظام بھی وہ چلا رہا ہے، تو زندگی کا مقصد بھی اسی کو خوش کرنا، اسی کو راضی کرنا ہونا چاہیے، کیونکہ جنت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، سزا بھی وہی دے گا، سب کچھ تو اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہمیں اپنے دین کو مخلصین اللہ الدین، اس کے لیے خالص کرنا ہے، اللہ کے لیے۔ ہر چیز ہماری جو ہے اس میں نظر آئے کہ یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ پر اعتماد رکھتے ہیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 53 میں آتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھی تمہیں کچھ ملا ہے نا دنیا میں، سب کچھ تو اللہ کی جانب سے ملا ہے، کہیں اور سے نہیں ملتا مجھے اور آپ کو۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 6 میں ہم پڑھیں گے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، کوئی ایک جاندار، چاہے ڈیگنے والا ہو، چاہے دو پاؤں پر چلنے والا ہو، چاہے سمندروں میں رہنے والا ہو، کوئی بھی جو ہے اس سرزمین پر، چاہے سمندروں میں ہو، سمندر میں بھی نیچے تحت تو زمین ہی ہوتی ہے، تو اللہ اللہ رزقھا، تو اس کا رزق کس کے ذمہ ہے؟ کون کھلاتا ہے بیل مچھلی کو؟ کون کھلاتا ہے ہاتھی کو؟ کون کھلاتا ہے بڑے بڑے جانوروں کو؟ صرف اللہ کے ذمہ ہے۔ پھر سورہ لقمان میں آتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پوچھو تو صحیح ان سے، جتنے بھی لوگ دنیا میں ہیں، چاہے ایتھیسٹ ہیں، چاہے مشرک ہیں، چاہے کچھ بھی کر رہے ہیں، سب جو ہے ان سے پوچھا جائے کہ کون ہے جس نے انسانوں کو بھی پیدا کیا اور آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ پھر کہاں سے بہکائے جاتے ہیں ہم سب؟ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ توحید جو ہے نا، اصل بات جو ہے نا، دین کی جو پلر ہے نا، دین کھڑا صرف توحید پر ہے،
اور پھر ساری شاہیں ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی اتباع، کیونکہ جس نے آپ کی اطاعت کی اس نے یقیناً اللہ کی اطاعت کی، ہم نے سورہ نساء میں پڑھا تھا الحمدللہ۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث لے لیتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہوتا ہے تو فرشتہ آتا ہے، لمبی حدیث ہے، میں نے وہی ٹکڑا لیا اس کا، اور آ کر 4 باتیں لکھ دیتا کہ اس کا رزق کیا ہوگا، عمر کتنی ہوگی، اور اللہ کا وہ علم، قضاء و قدر ہے، اللہ اکبر، جو کرنا ہم نے اپنی مرضی سے ہے، لیکن لکھ دیتے ہیں کہ اس کے اعمال کیسے ہوں گے، نیک ہوگا یا بد ہوگا، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ لیکن یہ جان لیں، کیونکہ جبریہ جو ہے ان کا یہی کیتا تھا کہ ہم جبر پہ ہیں، ہم تو بندے ہوئے ہیں، ہمارے اگر نصیبوں میں برے مال تھے تو اللہ کو تو پتہ تھا۔ اللہ کا یہ علم اس طرح ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے یہ اللہ کو پتہ ہے، لیکن مرضی ہماری ہی سے ہو رہا ہے سب کچھ، بس۔ اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی زیادہ میں بات کروں گا، کچھ باتیں سمجھ میں آ جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ قضاء و قدر جو ہے نا، یہ ایمان اس پر رکھنا، جس طرح ایمانیت ہے، اللہ پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، اللہ کے فرشتوں نبیوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اور یہ سب ایمانیات میں سے ہے، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان اور یوم آخرت پر ایمان۔ تو یہ سارے ایمانیات ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک ہم لیس کر دیں تو ایمانیات مکمل نہیں ہوگا، ایمان مکمل نہیں ہوگا، ناقص رہ جائے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر ویسا ہی بھروسہ کرو جیسا کرنا چاہیے تو تمہیں ایسا رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے، صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر اپنے گھروں میں اپنے گھونسلوں میں لوٹتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں، آیت نمبر 33 ہے، کذالک حقت کلمات ربک، اسی طرح ثابت ہو کر رہیں گے آپ کے رب کی بات، آپ کے رب کے کلمات ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، الذین فسقوا، جو فاسق لوگ ہیں نا، نافرمان ہیں، کہ اللہ ان کو سزا دے کر رہے گا اگر وہ نہیں مانیں گے، انہم لا یؤمنون، کیونکہ بے شک وہ نہیں لاتے ایمان۔ اصل بات یہ ہے، اتنا کچھ سننے کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے، اللہ کی بات، اللہ کا کلام آنے کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے۔ اللہ نے رسول بھیجے ہدایت کے لیے، جو مبشر اور نذیر تھے، جو بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے تھے، ان کی بات سن کے پر ایمان نہیں لاتے۔ دعوے رکھتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے، لیکن ان کی سیرت کو اپنانے پر ایمان نہیں رکھتے۔ دعویٰ رکھتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی ہے، یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے، سمجھتے ہیں اور یقین بھی کہتے ہیں کہ ہاں ہمارا یقین ہے اس چیز پر، لیکن نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اس کو پر عمل کی کوشش کرتے ہیں، نہ اس کو اپنی زندگیوں میں قائم کرتے ہیں، نہ اس کے عمل، اس کا جو پیغام ہے اس کو دنیا کے انسانوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے کردار سے، اپنے گفتار سے کچھ بھی کوشش نہیں کرتے۔ اقرار تو کرتے ہیں ہم سب، تولے ہیں ہم سب، دیکھیں امتحان مجھے اپنا دینا ہے، آپ کو اپنا دینا ہے، کوئی کسی کو نہ تولے۔ ہم فوراً دیکھتے ہیں کہ وہ دیکھو وہ یہ کر رہا ہے، میں کیا کر رہا ہوں، اس پر غور و فکر کر لیں، کیونکہ مجھے اپنے آپ کو قوا انفسکم، سب سے پہلے بچاؤ اپنے آپ کو، وَأَهْلِكُمْ نَارًا، اور پھر گھر والوں کی فکر کرو، اور پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھتے جائے۔ کلکم رائن، تم سب کہیں نہ کہیں پہ نگہبان ہو، اور تم سے پوچھا جائے گا تمہاری ریت کے بارے میں، اور عورت سے اس کے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کے شوہر کے جو مال تھا اور اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ سب کی ذمہ داری ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے یہ بات۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کی نشانیوں اور دلائل کو دیکھنے کے باوجود تکبر کیا، ان کو چٹلا دیا، نہ مانا، ان کے بارے میں اللہ کا فیصلہ اور حکم ازلی ہے جو نافذ ہو کر رہے گا، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے پہچاننے کے بعد انکار کیا۔ دیکھیں، ایک تو انسان کو پتہ نہیں ہے، اس نے دیکھا، اس کو پہچان نہیں ہے، اس کی تو معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ اس کو جب پہچان کروا دے گا۔ لیکن ایک شخص کو پتہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کا رہا ہے، اور اقرار بھی ہم سب کر رہے ہیں۔ کسی سے بھی پوچھ لے کہ یہ زمین آسمان کسی نے بنایا، کہے گا اللہ۔ کسی سے پوچھ لے سورج چاند کسی نے بنایا، کہے گا اللہ۔ کسی سے پوچھ لے کہ انسانوں کو کون پیدا کرے گا، کہے گا اللہ۔ تو پھر کیا کہیں گے ہم، کیسے جواب دیں گے اللہ کو؟ کیا ہمارے پاس دلیل ہوگی جو ہم اللہ کے سامنے کیا حجت پیش کر سکیں گے؟ قرآن حجت بنے گا۔ القرآن حجت لک و علیک، یہ قرآن تمہارے خلاف حجت بنے گا یا تمہارے حق میں۔ تو قرآن تو ہم نے پڑھا نہیں، اس کو تو ہم نے ایصال ثواب، حصول سوال کی کتاب سمجھا، پڑھا بھی تو صرف عربی کانٹیکسٹ بڑی مشکل سے سیکھا، اور وہ بھی کتنے 90% 80% لوگ نہیں سمجھتے، اور پھر اس کو سمجھنا، اس پر غور و فکر کرنا، اللہ اکبر، اس کے لیے کہاں سے وقت ملے گا ہمیں؟ اس لیے کہ ہم تو دنیا کمانے آئے ہیں، دنیا میں ہمیں تو یہ یقین ہی نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ ہم سے، اللہ اکبر، ہم سب کے امان نامے ہمارے سامنے رکھ دے گا کہ پڑھ لو اپنی کتاب، خود ہی صاف کر لو۔ پھر ہم اس وقت کہیں گے جو سورہ کہف میں آتا ہے کہ اللہ کیا ہے، اس کتاب نے تو کچھ چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا عمل بھی نہیں چھوڑا۔ تو کیا جواب ہوگا میرے اور آپ کے پاس؟ یقین جانے یہ زندگی جتنی بھی ہے نا،
جتنی بھی آج ہم جہاں بھی کھڑے ہیں، کوئی 50 کا ہے، 60 کا ہے، 40 کا ہے، 35 کا ہے، وہ بچے بھی بتائیں، بچوں کو کب پتہ ہے کہ کسی نے کب چلانا ہے؟ ہم سمجھ رہے ہیں کہ جی ہم نے بچوں کے لیے ایک جائیداد بنانے کے، ان کے مرنے کے، ہمارے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا، ان کے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا، اس کے بارے میں کون سوچے گا؟ کوشش کرنی ہے۔ دیکھیں ہم پہنچا سکتے ہیں، منوا نہیں سکتے، کوئی کسی کو نہیں بدل سکتا۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا سورہ قصص میں، سورہ نمبر 28 آیت نمبر 56 میں، اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَکِنَّ اللَّهَ یَہْدِی مَن یَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِینَ، کہ اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جتنا بھی کسی کو سمجھا دے، ہدایت آپ نہیں دے سکتے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اللہ جانتا ہے کون ہدایت کا طالب ہے، کس کے اندر طلب ہے، طلب پیدا کرے، یقین جانے میں اور آپ، یہ ہے سب سے بڑی بات۔ تو لیں وہ بات جو دل میں جو طلب ہے نا، آج ہماری طلب دنیا حاصل کرنے کی کتنی طلب ہے، میرے پاس بڑا گھر آ جائے، میرا فارم ہاؤس ہو، میری گاڑی یہ ہو، میرا بچہ وہاں پر ہے، یہ سب طلب ہے نا۔ ہدایت کی کتنی طلب ہے، یہ قرآن میری زندگی میں آ جائے کتنی طلب ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میری جو ہے وہ میری زندگی میں آ جائے، یہ کتنی طلب ہے۔ صحابہ کرام نے کیا کیا، ان کے خلفائے راشدین نے کیا عمل کیا، اشرف مبشرہ کیا کرتے تھے، کتنی میری اور آپ کی تگ و دود ہے، اور کتنی ہم لوگ دعائیں مانگتے ہیں، اور کتنی اس کے لیے ہم جستجو کریں، کوشش کریں۔ مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو تولنا ہے، کسی کے لیے نہیں ہے، میرے اور آپ کے لیے ہے۔ دلوں کے تکبر، ضد، انکار، یہ سب کچھ ہدایت کے دروازے بند کر دیتے ہیں، یقین جانیں۔ اللہ فرمانے حقت کلمات ربک، اللہ کا فیصلہ تو ہو کر رہے گا۔ اللہ اکبر، اس آیت میں اس کی تقدیر، وعدہ، سب کچھ پورا ہو کر رہے گا ان لوگوں پر جو اللہ کے حکم سے نکل گئے، اللہ نے راستے دکھا دیے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، سورہ دہر میں آتا ہے کہ ہم نے دونوں راستے دکھا دیے، جس کا جی چاہے شکر گزار کر اللہ کا بندہ بن کر آ جائے، اور جس کا جی چاہے ناشکری زندگی گزار کر مجرم بن کر آ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ کے بندے ہم تابع لیں گے جب اللہ کی بندگی کریں گے۔ زندگی آمد پرائے بندگی، زندگی پہ بندگی شرمندگی ہے، یقین جانیں، حفیظ کا شعر ہے۔ بہرحال ان لوگوں نے جو بھی اللہ کے حکم سے نکل گئے، گناہ و سرکشی میں ڈوب گئے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، کسی پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ بندہ خود اپنے پر ظلم کرتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کسی بندے کے دل میں خیر دیکھتا ہے تو اسے ہدایت کی طرف ہدایت دیتا ہے، ہدایت کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے۔ خیر پیدا کرے، طلب پیدا کرے، کوشش کرے۔ جو ومن اراد الآخرہ وسعی لہا سعیہا وہو مومن، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 17، کہ جو ارادہ رکھتا ہے نا آخرت کی کامیابی کا اور ہو مومن، اور اس کے لیے کوشش کرے جس طرح کہ کوشش کرنے کا حق ہے، تو اللہ ایسی کوششوں کی بڑی قدردانی کرنے والا ہے، کوششوں کی قدردانی کرنے والا۔ کتنا کر سکا، کوشش جتنی کی تھی نا، اس کی قدردانی۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ کہہ رہے ہیں سورہ عنکبوت سورہ نمبر جو ہے 29 آیت جو ہے 69 ہے، آخری آیت ہے، کہ جس نے ہمارے راستے میں ہدایت کے لیے کوشش کی، ہم ضرور 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 اس کو ہدایت دکھائیں گے، ہدایت کے راستے کی طرف رہنمائی کریں گے۔ کوشش تو مجھے کرنی ہے، آپ کو کرنی ہے، کتنی ہے؟ خود ہی اپنے آپ کو ناپے، میں اور آپ لوگوں کو دیکھنا بند کریں، سب سے پہلی بات ہے۔ اللہ اکبر، جب کسی بندے کے دل میں اللہ خیر دیکھتا ہے تو اسے ہدایت دیتا ہے، اور جب بندہ اعراض کرتا ہے، ہدایت آنے کے بعد بھی روگردانی کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے، تو اس سے اس کی گمراہی پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے۔ قرآن میں بھی آیا ہے سورہ صف کی آیت نمبر 5 میں، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ ٹیڑے ہوتے ہیں تو اللہ پھر ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کرتا ہے۔ جب وہ مانتے نہیں، ہدایت کی طرف آنا نہیں چاہتے، سیدھی راہ کو اپنانا نہیں چاہتے، تو اللہ دلوں کو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، تو اللہ ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم نے سورہ البقرہ میں پڑھا، فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، بیماری کیا ہے، روگ کیا ہے؟ حب دنیا، دنیا کی محبت، دنیا کے لیے ساری کوشش، دنیا ہی چاہیے، دنیا کا کوئی نقصان برداشت نہیں، آخرت پوری پوری لٹ جائے۔ یہ مسئلہ ہے، یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ جب اللہ کہہ رہے ہیں ان کے دلوں میں روگ تھا، بیماری تھی، نفاق تھا، کہتے کچھ تھے، زبان پر کچھ، منہ سے کچھ بولتے تھے، عمل کچھ تھے، تو اللہ ان کے مرض کو اور بڑھا دیتا ہے۔ اگلی آیت نمبر 34 لے لیتے ہیں، قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُمْ، کہ کیا پوچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا تمہارے شریک جو ہیں میں عبد الحلقہ، کسی نے بھی ابتدا کی ہے کوئی کسی چیز کو بنانے کی؟ سورہ حج میں ہم پڑھیں گے کہ تم جتنے لوگ بھی اللہ کو کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، وہ سب کے سب اکٹھے ہو جائیں، تمام جن و انس بھی اکٹھے ہو جائے، اور ایک مکھی بنا کے دکھا دیں، اور مکھی
جن پر تمہیں اعتقاد ہے نا، جن کو تم اللہ کے سوا سمجھتے ہو کہ یہ بھی تمہارے بہت مددگار ہیں، ایک مکھی پیدا کر کے دکھا دے، اور مکھی جو ان کے کھانے سے کچھ چرا کے لے جائے تو وہ اس سے چرا کے دکھا دے۔ بہت کمزور ہیں جن کو طالب اور مطلوب دونوں، جن سے طلب کیا جا رہا ہے اور جو طلب کرنے والے ہیں، سب کے سب۔ اللہ اکبر۔ ثم یعیدہ، کوئی ہے جو ابتدا کرتے کسی مخلوق کو پیدا کر کے دکھا دے، پھر اس کا اعادہ بھی کرے، دوبارہ بھی قیامت والے دن پیدا کر کے دکھا دے۔ قل اللہ یبدأ الخلق، کہیے کہ اللہ ہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ اللہ ہی ابتدا کرنے والا ہے۔ بدا جو ہے کسی نمونے کے بغیر کسی چیز کو بنانا، کوئی چیز وجود میں نہیں تھی اس کو بنانا۔ ثم یعیدہ، پھر اس کا اعادہ بھی کرتا ہے۔ بدیع السماوات والارض، بدا جو ہے نا کس چیز کی، نئی چیز کو پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کو۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تو پھر تم کہاں سے بہکائے جاتے ہو۔ اس آیہ مبارکہ میں توحید، اللہ کی توحید کا واضح اعلان ہے۔ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے مشرکین مکہ کے لیے ایک عقلی سوال ان کے سامنے رکھوا رہے ہیں کہ اگر تمہارے معبود واقعی خدا ہے، یا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بھی خدا کی کام میں کوئی دخل ہے، یہ بھی لوگوں کی بکری بنا سکتے ہیں، یہ بھی خزانے عطا کر سکتے ہیں، یہ بھی مظلوم کی جو ہے فریاد رسی کر سکتے ہیں، اللہ اکبر، تو بتاؤ تو صحیح کہ کیا وہ مخلوق میں کسی کو پیدا کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں؟ یا دوبارہ کسی کو فوت ہو جائے، پیدا اللہ نے کیا ہے اس کو زندہ کر کے دکھا دے، اس کی قدرت رکھتے ہیں؟ ہر کسی نہیں، کوئی کر ہی نہیں سکتا، یہ بات ہو ہی نہیں سکتی۔ ابتدا بھی وہی کرنے والا ہے اور دوبارہ قیامت والے دن میں اٹھانے والا اللہ ہی ہے۔ یبدأ الخلق، ابتدا کرنا یعنی پہلی مرتبہ تخلیق کرنا، یہ صرف اللہ ہی کا کام ہے۔ ثم یعیدہ، پھر اس کا اعادہ کرنا، دوبارہ قیامت والے دن اٹھانا، یہ بھی اللہ ہی کا کام ہے۔ ویسے بھی کسی چیز کا پہلی دفعہ پیدا کرنا تو غالباً ہم انسانوں کے لیے تو کہہ سکتے ہیں اللہ کا کلمہ نہیں کافی ہے، مشکل ہو سکتا ہے، دوسری دفعہ آسان ہو سکتا ہے۔ تو تمہیں یہی کیوں نہیں یقین آتا کہ پہلی دفعہ جس نے پیدا کیا ہے، مانتے ہو کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، تو وہ دوبارہ بھی اعادہ کر سکے گا، تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا، کیوں نہیں یقین آتا؟ یہ ہے سب سے بڑا روگ ہمارا، یہ ہے سب سے بڑا جو ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے شاید دوبارہ پیدا نہیں ہونا۔ ایک ہیولس ہے کہ ہاں اللہ اٹھائے گا، پتہ نہیں کب آئے گی قیامت، چلو چھوڑو، 9 نقد ہے، کل 100 ادھار کو چھوڑو، کل آخرت تو پتہ نہیں 100 ادھار ہے، وہ تو ملنی ہے، یہ جو نظر آ رہا ہے اسی سے فائدہ اٹھا لو، اپنی خواہشات پوری کر لو، اپنی من چاہی زندگی گزار لو، اللہ چاہی نہ گزارو بلکہ من چاہی گزار لو۔ یہی ہے میرا اور آپ کا سب سے بڑا مسئلہ، اسی سے نکل کر ہم کامیاب ہو پائیں گے، اسی پر اوور کم کر کے ہوئے اپنے آپ پر قابو کرتے ہوئے ہم نکل پائیں گے، یقین جانے۔ بہرحال حساب کتاب کا دن تو مقرر ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ مشرکین مکہ بھی مانتے تھے کہ اللہ خالق ہے، اور آج کے مشرک بھی مانتے ہیں اللہ خالق ہے۔ عبادت میں اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کر لیتے تھے۔ اس تضاد کو قرآن نے کھول کر بیان کیا ہے بہت ساری جگہ پر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمانے سورہ یاسین میں قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، کہ انسان سمجھتے ہیں نا اس تضاد کو کہ ہم شاید دوبارہ پیدا نہیں کیے جائیں گے، جو ان کو یقین نہیں ہے کہ پہلی دفعہ تو پیدا ہو گئے، اب دوبارہ کیسے اللہ ہڈیوں کو جوڑے گا، کیا اعتقاد ہے، کیا اعتماد ہے، کیا ہمارا یقین ہے، کتنا ہمیں اللہ اکبر اس پر یقین ہے، یہ ہم سب کو ٹٹولنا ہے اپنے آپ کو۔ تو اللہ کے لیے پیدا کرنا تو کچھ مشکل نہیں ہے دوبارہ۔ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، کہیے کہ وہ پیدا کرے گا جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ ہر قسم کے پیدا کرنے کو، ہر حالت کو پیدا کرنے میں خوب علم رکھتا ہے، خوب ماہر ہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 79 ہے۔ پھر آتا ہے سورہ روم میں وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، وہی تو ہے جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا، ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور اس کے لیے یہ بہت آسان ہے۔ اللہ اکبر، ایک کلمہ کل سب کے سب اللہ کے سامنے ہم حاضر ہو جائیں گے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 27 ہے۔ پھر اللہ فرمانے سورہ لقمان میں ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم سب کا پیدا کرنا اور پھر تم سب کا اعادہ کرنا، دوبارہ اٹھانا ایسے ہی ہے جیسے ایک جان کو پیدا کرنا اللہ کے لیے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ قیامہ میں تو اللہ کی شان اور آ رہی ہے، یقین جانے گا۔ ایحسب الانسان ان نجمع عظامہ، کیا انسان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کر سکتے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ کیوں نہیں، ہم تو اس چیز پر بھی قادر ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے پور بھی ویسے بنا دے، فنگر پرنٹ بھی وہی بنا دی جائے۔
یہ ابھی 100 سال پہلے کی بات ہے کہ فنگر پرنٹ پتہ چلا کہ ایک انسان کا فنگر پرنٹ ایک سے نہیں ملتا، پتے جو لائنیں ہوتی ہیں وہ نہیں ملتی. پھر آج آئی اسکین جو چل رہا ہے، بہت سارے ملکوں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آئی اسکین ہوتا ہے، صرف کیمرے کی طرف دیکھتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں اور فوراً دروازہ کھل جاتا ہے. کسی ایک انسان کی پتلی سے نہیں ملتی. تو اللہ تو سب کچھ وہی بنا دے گا جو آج ہمیں دنیا میں ملا ہوا ہے. ہماری انگلیوں کے نشان بھی ہوں گے، ہماری آنکھوں کی پتلیوں بھی اسی طرح ہی ہوں گی، جو ان کے جو اندر لائنیں ہیں وہ بھی اسی طرح ہوں گی. سورہ قیامہ کی آیت نمبر 3 اور 4. ما بدانا اولا خلق نعیدہ، اللہ فرما رہے ہیں سورہ انبیاء میں، جس طرح پہلے دفعہ پیدا کیا دوبارہ تمہیں اسی طرح پیدا کریں گے. بالکل شاید اس چیز کا یقین اپنے اندر رکھ لو. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ جو سورہ اعلیٰ میں اللہ بتا رہے ہیں 16-17 آیت نمبر میں، بل توصلون الحیات الدنیا، اصل بات یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کو پاڈیج کے ہیں، اسی کو ترجیح دیے جاتے ہیں. والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت جو ہے بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے. اصل بات یہ ہے، جب تک یہ میرا اور آپ کا جب تک یہ یقین نہیں بنے گا، یقین جانے، ہم صحیح عمل کی طرف نہ آ پائیں گے. اگلی آیت میں اللہ فرمانے کل حل من شرکائکم من یہدی الی الحق، کہ کون ہے تمہارے شریکوں میں سے جو ہدایت کے راستے کی طرف، ہدایت جو سیدھے راستے کی طرف یا اللہ کی طرف، جو کامیابی کے راستے کی طرف، جو قیامت والے دن کے لحاظ سے کامیابی کا راستہ ہے اس کی طرف ہدایت دیتا ہے. کل اللہ، اگر یہ نہیں بولتے تو آپ کہیے اللہ ہی ہے. یہدی للحق، وہی حق اصل حقیقت کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے. افمن یہدی الی الحق، کیا بلا وہ جو حق کی طرف ہدایت دینے والا ہے، حق کو کیا وہ زیادہ حق نہیں رکھتا؟ اللہ فرمانے زیادہ حق رکھتا ہے نا. این یتبع ام اللہ یہدی الا این یہدا، یا وہ جس نے پیدا کیا وہی تو حق رکھتا ہے، اور وہ اسی کی بات کو مانا جائے، بلکہ ان کی باتوں کو نہ مانا جائے جو خود ہدایت کے طالب ہیں اور مانگنے والے ہیں. ام اللہ لا یہدی الا ان یہدا، وہ جو خود ہدایت کے طلبگار ہیں، خود ہدایت تلاش کرے ہیں، اب وہ کسی کو ہدایت دیں گے؟ اللہ. فما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ اللہ مجھ سے اور آپ سے بڑا سرچنگ کویسچن ہے، پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہو گیا تم کیسے فیصلے کرتے ہو. اس آیہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مشرکین، چاہے اس زمانے کے ہوں چاہے اس زمانے میں کیوں، سب سے پوچھا ہے جو خود ساتھ تھا تم نے ان کو اللہ کا شریک بنا لیا، یہ ہدایت دیں گے؟ حق کی طرف ہدایت دیں گے؟ وہ تو خود ہدایت کے طالب ہے، اور ان میں سے جو حق پر تھا وہ تو خود اللہ سے ہدایت مانگنے والا تھا. تم کہاں پہ ہو، کہاں بیٹھے ہو؟ وہ کیا کسی کو راستہ دکھائیں گے؟ صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو حق کو جانتا ہے اور حق کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے. اور اللہ کا قرآن حق ہے، اللہ کا رسول حق ہے، اللہ کا فرمان حق ہے. یہ پورے کا پورا جو اسلام ہمیں ملا ہے یہ حق ہے. اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جو قرآن جو نکلا، اور جو جبریل علیہ السلام نے سورہ شعراء میں پڑھیں گے کہ آپ کے دل پر مبارک پر القا کیا، پھر آپ نے لوگوں تک پہنچایا. ایک ایک لفظ قرآن کا اللہ کی جانب سے ہے. یہ پورے کا پورا اللہ بھی حق ہے، اس کا رسول بھی حق ہے، یہ قرآن بھی حق ہے. تو حق کی طرف رہنمائی تو انہی سے ملے گی، قرآن و سنت سے ہی ملے گی. جو بھی حق کا طالب ہے نا کہ مجھے حق چاہیے، وہ آ جائے قرآن کی طرف، کھولے قرآن کو، سمجھے قرآن کو، پھر اس پر عمل کرنا شروع کر دے. جیسے جیسے سمجھتا جائے پھر دیکھے کیسے ہدایت کے دروازے کھلتے ہیں. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور صحابہ کے انہوں نے کیا کیا، کیسے عمل کر کے دکھایا. اللہ اکبر، یہی ہے جو ہمیں نکال پائے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں ہر اللہ اکبر، وہ خود اپنی ذات کے کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، میں اکثر یہ آیت بیان کرتا ہوں، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. سورہ قصص کی آیت نمبر جو ہے 56 ہے کہ ہدایت تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی چاہیں تو کسی کو نہیں دے سکتے. ہدایت تو اسی کو ملے گی جس کو اللہ چاہیں گے، اور اللہ چاہتے ہیں کہ ہدایت کے لیے جستجو کون کر رہا ہے، اس کا طالب کون ہے، اس کے لیے کوششیں کون کر رہا ہے، یہ سب اللہ جانتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.